السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان سے یہ خبریں ہیں جن کی تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو بعد میں سنوائیں گے اور پیش کریں گے۔ اسلام آباد سے اغوا کیے جانے والے پشاور پولیس کے عہدیدار طاہر داوڑ کی میت افغانستان کے سرحدی شہر جلال آباد میں پاکستان کے سفارتکاروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ میں ایک براہوی اداکارہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے، تاہم اسے بچا لیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یورپی پارلیمان میں پاکستانی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے معاملے پر ہونے والی مجوزہ بحث کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور غزہ میں فلسطینیوں کے گروپس نے سیز فائر قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع لیبرمین نے بدھ کے روز اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ انہیں فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ فائر بندی پر اختلاف تھا۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی تاریخ کی ہولناک آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 تک پہنچ گئی ہے، اور سری لنکا کا سیاسی بحران بدھ کے روز اس وقت شدید ہو گیا جب قانون سازوں نے وزیر اعظم مہندا راجہ پاکسے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور کر لی۔ اور امریکہ کے صدر مائک پینس نے بدھ کے روز میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی سے بالمشافہ ملاقات کی، اور روہنگیا مسلمانوں سے بدسلوکی پر میانمار کو کھلی تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنی حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ آسیہ بی بی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتی ہے، اور بطور پاکستانی شہری آسیہ بی بی اور ان کے خاندان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جن کی پاکستان کے آئین میں ضمانت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات یورپی پارلیمان کے صدر اینتونیو تاجانی سے منگل کو فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کہی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یورپی پارلیمان کے صدر نے عمران خان کو منگل کو فون کیا اور مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے تحفظ کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے گروپس نے سیز فائر قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ دنوں غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر جاری جھڑپوں کے دوران حماس نے جنوبی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ فائر کیے تھے، جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر درجنوں فضائی حملے کیے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر حالیہ جھڑپوں اور تشدد کو کئی برسوں کے بعد کا بدترین تشدد کہا جا رہا تھا۔ بدھ کے روز مصر کے عہدیدار ثالث کی حیثیت سے وہاں پہنچے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ غزہ کے تمام گروپس نے اس سیز فائر کو قبول کر لیا ہے، جس میں مصر نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع لیبرمین نے بدھ کے روز اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ انہیں فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ فائر بندی پر اختلاف تھا۔ لیبرمین اسرائیلی حکومت اور ان دیگر لوگوں کے ساتھ شامل تھے جو مصر کی ثالثی میں طے پانے والی فائر بندی معاہدے کے مخالف تھے، اور اس کے بجائے وہ چاہتے تھے کہ اسرائیلی فورسز کو غزہ کی پٹی میں پوری طاقت کے ساتھ عسکریت پسندوں کو جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے بدھ کے روز اس معاہدے کو دہشت گردی کی اطاعت قرار دیا۔ امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی تاریخ کی ہولناک آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 تک پہنچ گئی ہے، جب منگل کے روز مزید لاشیں ملی ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 200 سے زیادہ افراد کی ابھی تک گنتی نہیں ہو سکی ہے۔ تلاش جاری ہے، جبکہ آگ پیراڈائز قصبے کے شمال اور مشرق میں پھیل رہی ہے۔ ہزارہ فائر فائٹرز کیمپ فائر کہلانے والی اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منگل کی شام تک 35% آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ سری لنکا کا سیاسی بحران بدھ کے روز اس وقت شدید ہو گیا جب قانون سازوں نے وزیر اعظم مہندا راجہ پاکسے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور کر لی، جس سے اقتدار کے لیے خلا پیدا ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر
जय सूर्या ने बुलंद आवाज वोटिंग करवाई। इससे पहले राजा पाक्से के हामियों ने तहरीक पर बहस से पहले अचानक चेंबर में रैली निकाली, लेकिन नताइज उसके बाद मुतवक्की थे जब जय सूर्या ने पिछले हफ्ते कहा कि राजा पाक्से को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए काफ़ी हिमायत हासिल नहीं है। ये सियासी बहरान 26 अक्टूबर को उस वक्त शुरू हुआ था जब सदर सेना ने वज़ीर-ए-आज़म विक्रमासिंघे को बरतरफ कर दिया था और उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनके एक वज़ीर सदर को कत्ल करने के मंसूबे में शामिल थे। उन्होंने विक्रमासिंघे की जगह राजा पाक्से को तैनात किया था। अमेरिका के सदर माइक पेंस ने बुध के रोज़ म्यांमार की लीडर आंग सान सूची से बिलमुशाफा मुलाकात की है और रोहिंग्या के मुसलमानों से बदसलूकी पर म्यांमार को खुली तनकीद का निशाना बनाया है। पेंस ने यह तनकीद सिंगापुर में जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों आसियान के सालाना इजलास से अलहदा एक मुलाकात में की। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि तशद्दुद और जबर जो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ किया गया उसका कोई जवाब नहीं था। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को उस वक्त एक इम्तिहान का सामना होगा जब बुध के रोज़ वो अपनी काबीना से उस मुआहदे की शराइत के मुसवदे पर मंजूरी हासिल करने की कोशिश करेंगी जो बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बारे में है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरात मंगल के रोज़ तवील मुआहदे पर पहुंच गए, लेकिन उनकी तफसीलात आम नहीं की गईं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान रियास पर दबाव बढ़ा। ताज़ा तरीन इत्तलात में मंगल के रोज़ हुकूमत नवाज अखबार सबा ने एक्सरे तस्वीर शाया की हैं जो मुबैना तौर पर सऊदी टीम के सूटकेस की थीं और वो मुबैना तौर पर खशोगी को कत्ल करने के आले दिखा रही थीं। तुर्क इस्तिगासा का कहना है कि सऊदी मुखालिफ खशोगी को गला घोंट कर हलाक किया गया जब वो सऊदी सफारत खाने में दाखिल हुए थे और उसके बाद उनकी लाश के टुकड़े किए गए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये न्यूज़ शो अभी जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।